میرا دل ہے بے گماں، دانائے راز جسم و جاں، مت سمجھ میرے لیے ہے موت کا آنا گراں۔ آنکھ سے گر ایک جہاں اوجل ہوا تو غم ہی کیا، رکھتا ہے میرا ضمیر اپنے جلوں میں سج جہاں۔ میرا دل جسم اور روح کا رازدان ہے، خود ہی رازدان جسم و جاں ہے۔ تو یہ گمان مت کر کہ موت مجھ پر بھاری ہے، اگر میری آنکھ سے ایک جہاں اوجل ہو گیا تو کیا غم، ابھی میرے دل میں سینکڑوں عالم ہیں۔ اسی نکتے کو اقبال نے ساقی نامے میں یوں بیان کیا ہے: تیری آنکھ اس خاکدان سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ یہ ہے مقصد گردش روزگار، کہ تیری خودی تجھ پر ہو آشکار۔ میرا دل ہے خودی مراد ہے، بے گماں تو مت سمجھ۔ زندگانی میں گلے رانا بھی مشکل رکھتا ہے، آپ کو زندانی نیرنگ محفل رکھتا ہے۔ نطق گو پایا نہیں اس کی زبان برگ نے، سینہ چاک اس کا بھی میری طرح دل دکھتا ہے۔ گلے رانا خوشنما پھول، مشکل رکھتا ہے ایک بھاری مشکل۔ یہ خوشنما پھول بھی میری طرح مشکل میں ہے، وہ بھی محفل کے جادو میں گرفتار ہے۔ خدا نے اس کی پنکھڑی کو گویائی نہیں دی، لیکن اس کے چاک چاک سینے میں ایک دل ہے۔ گل بھی ہماری طرح ہستی باری تعالیٰ پر دلیل ہے، اگر اس دلیل کو لفظوں میں بیان کرنے کی قوت نہ ہمیں حاصل ہے نہ اس کو۔ فطرت لالا غم سنبل سے ہوں میں آشنا، اندرون شاخ بوئے گل سے ہوں میں آشنا۔ بوستاں میں اس لیے وہ دوست رکھتی ہے مجھے، درد و سوز نالہ بلبل سے ہوں میں آشنا۔ میں آپ ہی آپ اگنے والے لالے کا مزاج پہچانتا ہوں، میں ٹہنی کے اندر پھولوں کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ چمن کا پرندہ مجھے اس لیے اپنا دوست سمجھتا ہے کہ میں اس کے نغموں کی لے پہچانتا ہوں۔ باغ دنیا کی ہر شے، خواہ وہ پھول ہو یا پرندہ، کسی پوشیدہ باغ کے نور یا صفت تخلیق کا کرشمہ ہے۔ میں اس صفت سے اس کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں کائنات کی حقیقت سے آگاہ ہوں کہ وہ کچھ نہیں ہے مگر اس ذات پاک کی جلوہ گری ہے۔ وہ لالے کے داغ میں پوشیدہ ہے، وہی گلوں میں خوشبو بن کر مہک رہی ہے، وہی بلبل کو نغمہ سرائی پہ اکسا رہا ہے، وہی نغمے کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ فطرت لالا آپ ہی آپ اگنے والے لالے کا مزاج، عادت کہتے ہیں پہچانتا ہوں۔ شش جہد کیا ہے فقط ایک نغمہ زار آرزو، اس کا سارا زیر و بم مرہون تارے آرزو۔ میری آنکھوں میں ہے جو مستقبل و ماضی و حال، فی الحقیقت ہے دم از روزگار آرزو۔ یک نغمہ زار آرزوئے، آرزو کا ایک گیت جھرنا، نغمہ پیدا کرنے والا ساز، ایسی جگہ جو نغمے سے بھری ہوئی ہو۔ دنیا آرزو کا ایک نغمہ زار ہے، آرزو کے تار سے اس کا اتار چڑھاؤ وابستہ ہے۔ میری نظر میں ہر گزشتہ اور موجودہ اور آئندہ تمنا کے زمانے کا ایک پل ہے۔ زندگی کو بے قرار آرزو رکھتا ہوں میں، اندرون سینہ سوز ہاؤ ہو رکھتا ہوں میں۔
مجھ سے تو کیا بات کرنا چاہتا ہے ہم نشیں، اپنے دل سے خود کو محو گفتگو رکھتا ہوں میں۔ میرا دل آرزو کی شدت سے بے قرار ہے، میرے سینے میں ہا او ہو کا ہنگامہ بپا ہے۔ اے ہم نشیں تو مجھ سے کلام کی کیا توقع رکھتا ہے کہ میں تو اپنے آپ سے گفتگو میں مشغول ہوں۔ عشق کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عاشق کو دنیا اور الائی کے دینوی دونوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ بے قرار آرزو، ایک آرزو کی وجہ سے بے چین، درون سینہ من، میرے سینے کے اندر، ہا او ہو، ہنگامہ، شور شرابہ، نالہ و فریاد۔ سخن کہتے ہیں بات کو، کلام کو، گفتگو کو۔ ہے ہماری زندگی کا راز سوز ناتمام، صورت ماہی ہے ہم کو بے تپش جینا حرام۔ جا نہ ساحل پر کہ اس کے حلقۂ آغوش میں ایک لمحے کی تپش ہے اور پھر مرگ دوام۔ سوز ناتمام، ادھوری تپش، صورت ماہی، مچھلی کی طرح۔ ہمارا دوام سوز ناتمام سے ہے، مچھلی کی طرح ہم پر تڑپ کے علاوہ ہر چیز حرام ہے۔ کنارہ مت ڈھونڈ کہ کنارے کی آغوش میں پل بھر کی تڑپ پھڑک ہے اور پھر ہمیشہ کی موت ہے۔ زندگی فراق میں ہے، جد و جہد میں ہے، وصل اور سکون میں نہیں۔ ابدی زندگی سوز نان تمام پر موقوف ہے، وصال تو موت کا مترادف ہے۔ اے واعظ شہر، برہمن سے خفا مت ہو اگر اس نے ہم سے بتوں کے آگے ماتھا ٹیکنے کی خواہش کی۔ ہمارا رب کہ جس نے خود صورت گری کی، اس نے بھی فرشتوں سے ایک بت کدے کو سجدہ طلب کیا۔ آدم کے سجدے کی طرف اشارہ ہے۔ واعظ شہر اتنا ناخوش اور آزردہ نہ ہو۔ برہمن کہتا ہے گر پیش بتاں سجدہ کرو، جب خدا نے خود بنائی ایک صورت اور کہا اس کے آگے ساکنان آسماں سجدہ کرو۔ توڑ ڈالے ہیں بنا کر کتنے بت داناؤں نے، دیر ہست و بوت سے نکلا مگر کب آدمی۔ کس طرح فرشتہ و یزداں کو پائے گی خرد، اب تلک آیا نہیں فطرات میں جب آدمی۔ داناؤں نے یعنی حکیموں نے، فلسفیوں نے، اگرچہ فلسفیوں نے سینکڑوں بت توڑے، پھر بھی وہ ہست و بوت کے سومنات میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرشتے اور خدا کو کس طرح گرفت میں لائیں؟ انہوں نے ابھی آدمی ہی کو فطرات میں نہیں باندھا۔ جب تک فلسفی حقیقت آدمی کی پہچان نہیں کرتا، خدا کی پہچان نہیں کر سکتا۔ فلسفی کی رسائی بارگاہ الہی تک نہیں ہو سکتی۔ بقول اکبر فلسفی کو بحث کے اندر خدا نہیں مل سکتا، ڈور کو سلجھاتے رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ ہر زماں اگتے ہیں تازہ تر جہاں گل میں میرے، زندگی کا راز پوشیدہ ہے حاصل میں میرے، راہ گم کردہ مسافر اپنی منزل کا ہے تو، دیکھ ہو کر بادہ پیما کبھی دل میں میرے۔ اس ربائی کو اس شعر کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں، زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ میرے مشت خاک سے کئی جہاں پیدا ہوتے ہیں، تو بھی میری کھیتی سے فصل انبار کر کچھ فائدہ اٹھا۔ تو نے دوست کی منزل کا راستہ گم کر دیا، پل بھر کو میرے دل کے صحرا میں کھو جا تاکہ تجھے رہنمائی حاصل ہو۔ اگر خدا سے ملنے کی آرزو ہے تو اسے باہر تلاش کرنے کے بجائے دل میں تلاش کر۔
یہ جہاں رکھتا نہ تھا خود اپنے اندر دستگاہ، ڈھونڈ لی تب اس نے کوئے آرزو میں اپنی راہ، باہر آیا وہ عدم سے کر کے دزدیدہ گریز، جز دل آدم نہ تھی اس کے لیے کوئی پناہ۔ دنیا جو خود سے موجود ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، آرزو کے کوچے میں راستہ ڈھونڈ رہی تھی، عدم کے آغوش سے چوری چھپے بھاگ گئی اور آدم کے دل میں پناہ لے لی۔ کائنات کا وجود دل آدم پر موقوف ہے، یعنی اگر آدم کا وجود نہ ہوتا تو کائنات کا وجود نہیں ہو سکتا تھا۔ دستگاہ کہتے ہیں کوئی قدرت، قوت، صلاحیت۔ دزدیدہ کہتے ہیں چوری چھپے، جز دل آدم، آدم کے دل میں۔